بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اسلام کے دشمن کی خوشی اس وقت پھیکی پڑ گئی جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ آخر ان کی نیندیں کیوں نہ حرام ہوتی، حالانکہ شیطان بھی ان کے خوف سے راستہ بدل لیتا تھا۔ دشمن بھی کپکپا جاتے جب وہ میان سے تلوار نکالتے تھے، جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ فوجی نظام، عدالتی نظام، معاشی و معاشرتی نظام قائم کر گئے، جس کو آج تک ان کے دشمن بھی اپنا نظام بنانے پر مجبور ہیں۔ آخر دشمن کیوں نہ ان کے فیصلوں کو اپنائیں، حالانکہ ان کے فیصلوں پر تو اللہ اپنا قرآن نازل کر دیتا۔ ناظرین گرامی، خلیفہ منتخب ہوتے ہی انہوں نے وہ فیصلہ کیا کہ سب مسلمانوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں کا خدشہ صحیح تھا۔ شروع میں مسلمان شکست کھا گئے، بلکہ 6000 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہو گئے۔ آخر عمر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں خود کود پڑے۔ یہ فیصلہ کیا تھا؟ مسلمانوں نے کس جنگ میں شکست کھائی؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بد نظمی کو کیسے سنبھالا؟ ان سب دلچسپ باتوں کا ذکر کرنا ہماری اس ویڈیو خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پارٹ 1 کا موضوع ہے۔ ناظرین گرامی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی کہانی 13 ہجری سے شروع ہوتی ہے، جب مسلمانوں نے 23 جمادی الثانی کو ان کے ہاتھ پر بغیر کسی اختلاف کیے بیعت کی۔ مسلمانوں کا صدمہ بہت گہرا تھا، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شفیق خلیفہ کا سایہ ان سے چلا گیا تھا۔ مسلمانوں کے ان جذبات کو دوبارہ ابھارنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن تک وعظ کیا۔ اسی دوران انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، مسلمان فتح و شام کے تمام تر فتوحات کا صحرا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر فتح ممکن نہیں۔ مسلمان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اچانک فیصلہ سن کر چونکے ضرور، مگر خلیفہ رسول کی حکمت و بصیرت سے بھی بخوبی واقف تھے، چنانچہ خاموش رہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں دوسرا فیصلہ بھی حیران کن کیا کہ یمن کے علاقے سے عیسائیوں کو بھگانے کا حکم دیا۔ اس فیصلے سے ساری غیر اقلیتیں بھی گھبرا گئیں، مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ملک عرب اب صرف مسلمانوں کے لیے رہے گا۔ غیر مسلم ہونے کی حالت میں تمہارا قیام یہاں ممکن نہیں، کیونکہ عیسائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خود ہی خلاف ورزی کی تھی۔ ایک تو انہوں نے سود خوری بازار میں شروع کر دی، دوسرا انہوں نے شام کے بادشاہ کے ساتھ ہمدردانہ تعلقات قائم کیے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تمام سازشوں کو یک لخت ختم کر دیا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا امتحان بہت جلد ہی شروع ہو گیا، جب تمام ایرانی لشکر مل گئے اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ لوگوں کا یقین پھر سے اللہ کے بجائے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پھیلنے کا تھا، مگر تاریخ اس جیسا خلیفہ لانے سے قاصر ہے۔ اس مشکل گھڑی میں بھی جو نہ ڈگمگایا، بلکہ ڈوبتی کشتی کی نو پکڑ کر اس کو ایسا پار لگایا کہ دشمن اپنے سر پٹکتے رہ گئے۔ ناظرین گرامی، ہوا کچھ یوں تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق، جس کا ذکر ہم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی خلافت کی آخری ویڈیو میں کر چکے ہیں، اسی وصیت کے مطابق مسلسل 3 دن پرجوش بیان کیے۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ عراق سے خبر لائے تھے کہ ایرانی اپنے تمام لشکر اکٹھے کر کے یک بارگی مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نازک صورتحال سے نپٹنے کے لیے مسلمانوں میں سے ہر کوئی یہ ذمہ داری لینے سے گھبرا رہا تھا۔ آخرکار سب سے پہلے ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح نہیں ہیں، وہ اس وقت شام میں ہوتے ہیں، یہ ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے، ان کے بعد کچھ اور صحابہ بھی کھڑے ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ کو سپہ سالار بنا کر عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ باقی سرداروں کے ساتھ عراق کی طرف اپنے سپہ سالار سے پہلے روانہ ہو گئے، جبکہ ابو عبیدہ یعنی مسلمانوں کے سپہ سالار راستے کے عرب قبائل کو ساتھ لے کر
1 ماہ بعد عراق پہنچے۔ مسلمانوں کا رخ اس بار خراسان کی طرف تھا، چنانچہ ایرانی اس خطرے کو فوراً بھانپ گئے۔ انہوں نے تمام عراق کے سرداروں کو مسلمانوں کی مخالفت پر تیار کیا۔ مدائن میں خراسان کا رستم آ کر احکام چلانے لگا۔ اس نے خراسان کے ارد گرد کے تمام علاقوں کی طرف اپنے لشکر روانہ کر دیے۔ ان میں سے ایک لشکر کا مسلمانوں کے ساتھ نمارک مقام پر مقابلہ ہو گیا، جس کا سردار جابان نامی شخص تھا۔ بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ آخر میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہنا بلند کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دشمن کی تمام صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ مسلمان یکے بعد دیگرے ایسے تاپڑ توڑ حملے کرتے کہ ایرانی میدان خالی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ایرانی سپہ سالار جابان ایک بہادر مسلمان کے ہاتھ لگ گیا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ وہ سپہ سالار ہے۔ چنانچہ مسلمان بہادر نے اسے قیمتی غلام کے عوض میں پناہ دے دی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معاملے کی خبر پہنچی تو انہوں نے اس مسلمان بہادر اور جابان کو بلوا بھیجا، لیکن آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ جب ایک مسلمان نے اس کو امان دے دی ہے تو اب اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح جابان وہاں سے روانہ ہو کر اپنی بھاگی ہوئی فوج کے ساتھ جا ملا۔ اس کے بعد یہ لشکر کسکر مقام کی طرف چلا گیا، جہاں پر نرسی نامی سردار 3000 لشکر کے ساتھ پہلے سے موجود تھا۔ ادھر سے رستم کو شکست کا حال معلوم ہوا تو اس نے بھی ایک عظیم الشان لشکر کسکر کی طرف روانہ کر دیا، مگر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی نرسی کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ نہایت زور و شور کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ لڑائی طول پکڑ رہی ہے تو انہوں نے اپنے دستے کو جدا کر لیا، چکر کاٹ کر ایرانی فوج کے پیچھے سے حملہ کیا۔ دوسری طرف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صفوں کو چیرتے ہوئے ایرانی لشکر کے سمندر میں کود پڑے۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ ایک زبردست حملہ کیا، جس سے ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ان کا سردار نرسی بھی مقابلے میں نہ جم سکا، آخر جان بچا کر بھاگ گیا۔ نرسی کے بھاگتے ہی تمام لشکر بھاگ گیا۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں نے ایرانیوں کے خیمے اور بازاروں پر قبضہ کر لیے۔ اس کے علاوہ ارد گرد کے تمام ایرانی لشکروں کو بھی شکست دے کر تمام علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدائن سے آنے والے لشکر کو بھی شکست سے دوچار کیا اور اس لشکر کا سردار بھی بھاگ کر مدائن جا پہنچا۔ اس بار بار کی شکست نے ایرانی سلطنت میں ہلچل مچا۔ رستم اپنے دربار میں چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ کون بہادر ہے جو لشکر عرب کی پیش قدمی کو روک سکتا ہے؟ سب نے بالاتفاق کہا کہ ایک شخص ہے جو ہم سب سے زیادہ تجربہ کار ہے، اس کا نام بہمن جادویہ ہے، اور 300 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ بہمن جادویہ کو روانہ کر دیا۔ یہ لشکر تمام جنگی ساز و سامان سے لیس تھا۔ یہ لشکر دریائے فرات کے کنارے مسلمانوں سے جنگ کرنے کی غرض سے چل دیا۔ راستے میں جس قدر شہر آئے اس نے وہاں سے بھی مسلمانوں کے خلاف حملے کے لیے لوگ جمع کیے۔ آخرکار دونوں لشکر دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے، لیکن دونوں لشکروں کے درمیان دریائے فرات حائل ہو گیا۔ چند روز کی خاموشی کے بعد دونوں فریقین کی رضا سے دریائے فرات پر پل تیار کیا گیا، جس کے بعد اسلامی لشکر پل کراس کر کے حملہ آور ہوئے۔ بہمن جادویہ نے یہ جنگی چال چلی کہ ہاتھیوں کی صف کو لشکر کے آگے رکھا اور اس کے اوپر تیر انداز بٹھا دی، جنہوں نے اسلامی لشکر پر تیر اندازی شروع کر دی۔ مسلمانوں کے گھوڑے اس سے پہلے ہاتھیوں سے واقف نہ تھے، لہذا جب مسلمان حملہ آور ہوئے تو گھوڑے بدکنے لگ گئے، بے قابو ہو کر بھاگنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ پیدل ہو کر لڑیں، مگر ہاتھیوں نے اسلامی صفوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ مسلمان بکھرنے لگے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے مسلمانوں کو جرأت دلائی اور کہا کہ ہاتھیوں کی سونڈوں کو تلوار سے کاٹو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھیوں کی سونڈ کاٹنا شروع کر دی اور اس طرح ہاتھیوں کو گرا کر ان کے سواروں کو قتل کر۔ اپنے سپہ سالار کی یہ بہادری دیکھ کر مسلمانوں میں جرأت پیدا ہوئی، انہوں نے بھی ہاتھیوں پر حملہ کر دیا۔ عین اسی حالت میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھی کی سونڈ کاٹ ڈالی، مگر ہاتھی نے ان کو پھر بھی گرا دیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حکم نے جھنڈا اٹھایا، لیکن وہ بھی ہاتھی پر حملہ آور ہو کر شہید ہو گئے۔
ان کے بعد قبیلہ بنو ثقیف کی 6 آدمی علم ہاتھ میں لیتے اور شہید ہوتے گئے۔ آخر 8ویں شخص مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اٹھایا اور استقامت کے ساتھ لڑنے لگے، مگر اسی دوران مسلمان بھاگنے پر مجبور ہونے لگے۔ بھاگنے والوں کو روکنے کے لیے ایک مسلمان نے جا کر پل کے تختے توڑ دیے اور کہا کہ لوگوں، اب بھاگنے کا راستہ بھی بند ہو گیا، لہذا تم بھی ویسے ہی شہید ہو جاؤ جیسے تمہارے سردار شہید ہوئے۔ اس پل کے ٹوٹنے سے یہ خرابی پیدا ہوئی کہ لوگ دریا میں کودنے لگے اور پانی میں غرق ہونے لگے۔ آخرکار مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچی کچی فوج کو اکٹھا کیا، اس کے بعد اسی پل کو تیار کرنے کا حکم دیا اور خود چند فوجی ساتھ لے کر دشمن کے حملوں کو بہادری سے روکے رکھا۔ جب پل تیار ہو گئی، تمام مسلمان کراس کر گئے، تب آخر میں مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل کے راستے پر آئے۔ ناظرین گرامی، اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 9000 تھی، جس میں سے 4000 یا 6000 شہید ہو گئے۔ ایرانیوں کے بھی تقریباً 6000 آدمی مارے گئے، لیکن اب تک تمام لڑائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا اس لڑائی میں نسبتاً زیادہ نقصان ہوا۔ جو مسلمان بھاگ گئے تھے وہ ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے عمر بھر اپنا منہ دکھانا نہ چاہتے تھے، مگر اس سب کے باوجود بہمن جادویہ کی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ دریا کراس کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا، بلکہ وہ واپس مدین کی طرف چلا گیا۔ مسلمانوں کو مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورتحال کو کیسے قابو کیا اور ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنگ میں کود پڑے؟ یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ جانیں گے اس سیریز کے اگلے پارٹ میں۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔